السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ بہت ساری خبریں ہیں جو چل رہی ہیں، فارن فنڈنگ کے حساب سے جو خبریں ہیں وہ چل رہی ہیں، اور اکبر ایس بابر، یار اکبر ایس بابر جو بندہ ہے نا، قسم خدا کی بڑا گریٹ آدمی ہے، بڑا گریٹ آدمی ہے، جس نے عمران خان مانی جیسے بندے کا تنہا مقابلہ کیا ہے، اور وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ 8 سال سے دیکھیں اپنی جیب سے وہ سارا کچھ کر رہا ہے، سارا خرچ کر رہا ہے، تو یہ اس کا کمال ہے سر، یہ اس کا کمال ہے۔ اس کو بالکل سب لوگوں کو اس کو سلام بھیجنا چاہیے، سب کو، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ابھی پریس کانفرنس کر رہے تھے اور فارن فنڈنگ والے کیس کے حوالے سے باتیں کر رہے تھے۔ تو فارن فنڈنگ والے کیس کے ابھی تک اس کی کسی سیاسی پارٹی نے ہیلپ نہیں کی، میں آپ کو یہ صحیح بتا رہا ہوں۔ اس کے اوپر 3 FIR بھی ہوئی ہیں، عمران خان نے کروائی ہیں، کیونکہ اس کا یہ پیچھے نہیں ہٹتا انتقامی کارروائیوں سے، لیکن وہ بندہ پیچھے نہیں ہٹا سر، ٹھیک ہے؟ جس طریقے سے عمران خان نے وہ محسن بیگ کے ساتھ کیا، یہ ایک تاریخ ہے جو آپ کو یاد دلائے گی کہ یار عمران خان ایک ایسا منحوس حکمران آیا تھا جس نے انتقامی سیاست کی کوئی صدیوں پہلے کی بنیاد رکھ دی تھی۔ جو صدیوں پہلے کوئی انتقامی سیاست ہوتی تھی نا، وہ اس نے پیچھے کر دیا پاکستان کو، صدیوں کے حساب سے، اور سیاست کو اور اخلاقیات کو اور ہر چیز کو اس نے پیچھے کر دیا۔ تو وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں آپ کو وہ لائیو پریس کانفرنس دکھاؤں، اور لیکن اس کی دلیری کو سر آپ سب سلام کریں، میں کہتا ہوں آپ سب سلام کریں۔ اکبر ایس بابر جس نے عمران خان کے خلاف فارن فنڈنگ والا کیس دائر کیا ہوا ہے نا، اس کو سر جی آپ سارے سلام کریں۔ میرا دل کر رہا ہے کہ آج ساری ویڈیو اس کے نام کروں، لیکن چونکہ ہم نے آگے بڑھنا ہوتا ہے اور یہ چیزیں پھر دیکھنی ہوتی ہیں، تو لیکن اکبر ایس بابر تجھے سلام، سب ایک دفعہ ضرور سلام اس کو کریں۔ دوسری خبر یہ اس کے بارے میں ہے، یہ منحوس، اس کی دیکھیں نحوست پھیلا رہا ہے، اور ملک میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں تیسرے دن سے یہ تماشا لگا ہوا ہے۔ عمران خان اینڈ اس کی کمپنی، یہ اس کی کمپنی ہے نا، یہ جو سپیکر پنجاب کا ہے، تو بےزتی خوب رج کے ہو رہی ہے ان کی، لیکن ان کو سر جی بےزتیوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ان کا کہتے ہیں جی بےزتی کوئی نہیں، فیل کرو تو ہوتی ہے، نہ کرو تو نہیں ہوتی، تو ان کا یہی ہے۔ اور اس بحران کا آج حال یہ ہے کہ گورنر نے ایک اجلاس ختم کر کے تو دوسرا اجلاس بلا لیا، اور وہ آج 2 اجلاس ہوں گے۔ ایک سپیکر نے اپنا بلایا ہوا ہے، وہ اپنے طور پہ تو خیر نہیں بلا سکتا، اجلاس تو گورنر ہی بلاتا ہے قانونی طریقے سے دیکھا جائے تو، لیکن انہوں نے حد کر دی ہے عمران خان اینڈ کمپنی نے۔ یار میں قسم خدا کی شکر ادا کرتا ہوں کہ شکر ہے کہ مارشل لاء نہیں لگا، انہوں نے پورا زور لگا دیا تھا کہ مارشل لاء لگے، یہ عمران خان اینڈ کمپنی نے، تو آج بھی یہ ایسی ہی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اجلاس آج دیکھیں کیا رنگ لاتا ہے۔ بہرحال بہت حالات خراب ہیں، اس حوالے سے سیاسی طور پہ خراب کیے جا رہے ہیں۔ بھئی ان کو جرت ہونا، یہ ہمارے جو نون لیگ والے ہیں، اس پرویز الہی کو اٹھا کے باہر پھینکیں، اس کے خلاف عدم اعتماد آ چکی ہے، یہ تو اجلاس کی صدارت ہی نہیں کر سکتا۔ جب عدم اعتماد آ جائے تو آپ اجلاسوں کی صدارتیں پھر نہیں کر سکتے، یہ غلط ہے۔ تو آج پھر انہوں نے جناب 2 اجلاس بلانے کا عندیہ دے دیا ہے، تو ہمیں یہی ہے کہ جی سپیکر کو جو ہے نا فارغ ہے، اس کی کوئی صدارت نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا جناب جو سب سے اچھا میں یہ سمجھتا ہوں، نواز شریف صاحب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کو جب خبریں پہنچیں کہ پرویز مشرف جو ہے وہ قریب المرگ ہے، زیادہ بیمار ہے اور اب صحت اس کی نہیں ہے، تو اس نے کہا ہے حکومت کو کہ پرویز مشرف کو راستہ دو اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرو، اور وہ پاکستان آنا چاہتا ہے تو اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرو۔ یہ جناب نواز شریف نے کیا، یہ عام بات نہیں ہے، یہ عام بات نہیں ہے،
یہ کوئی بڑے دل گردے والا کر رہا ہے نواز شریف کے خلاف. آپ کو پتہ ہے انہی دنوں میں نواز شریف کو ہتھکڑیاں لگا کے جہاز کی سیٹ کے ساتھ زنجیروں کو باندھ دیا گیا تھا, شاہی قلعے میں پہنچایا گیا تھا, اٹک کے قلعے میں پہنچایا گیا تھا, اور پرویز مشرف نے ان کی حکومت کا خاتمہ کیا تھا. پھر نواز شریف پر کیس بنائے, پھر سزائیں ہوئیں, جیسے یہ عمران خان کر رہے ہیں نا اسی طریقے سے. تو یہ بھی مرنے لگے گا تو نواز شریف شاید اس کو بھی معاف کر دے. وہ نواز شریف ہے, وہ عام بندہ نہیں ہے, وہ نواز شریف ہے, گریٹ آدمی ہے, لیکن وہ یہ جو منحوس عمران خان ہے اس نے اس کو چور ڈاکو ثابت کیا ہوا ہے. جو عام لوگ جو پھر جن کے پاس کوئی تحقیقات نہیں ہوتی, مٹیریل نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں کہ شاید جی ساڈا وزیر اعظم کہہ رہے ہیں تو ہون گے, چور ڈاکو ہون گے. ٹھیک ہے, یہ بات ہے. اور اس کے علاوہ جناب یہ کل جو گھپلے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہے نا کل کتنے گھپلے ہوئے ہیں. تو یہ کانفرنس بھی کی تھی اور یہ دکھایا تھا, یہ 50 ارب روپے کے وہ جو عبدالقادر یونیورسٹی روحانیت والی اس نے بنائی تھی نا, تو وہ والی جناب گھپلے ہوئے ہیں. اور اس میں دیکھیں کہ یہ حکومت اب کیا کرتی ہے, کوئی ان کے خلاف کارروائی بھی کرتی ہے یا ہمیں صرف بتاتی رہتی ہے. 50 ارب روپے کے ملک ریاض کے ساتھ گھپلے ہوئے ہیں, اور اس میں ڈائریکٹ فائدہ ہوا ہے عمران خان, پنکی پیرنی اور فرح گوگی. ٹھیک ہے جی, ان کے خلاف لٹ کے کھا گئے پاکستان, پنکی فرح تے کپتان. یہ جناب ان کے یہ حالات ہیں. اور یہ روز آ جاتا ہے کا شکل اس کی ٹی وی پہ دیکھیں, پابندی لگنی چاہیے اس کے اوپر پابندی لگنی چاہیے. یہ آ جاتا ہے روزانہ ٹی وی کے اوپر. یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو کوئی بڑا عہدہ دیا جائے. ٹھیک ہے, تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزید خبریں ہم دیتے ہیں. فی الحال تک کے لیے خدا حافظ, آگے انشاءاللہ آپ سے بات کرتے ہیں.